الحمد لله العلي الكبير الكبير المتعال. الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات، والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت أوصني يا رسول الله. قال: عليك بتقوى الله، فإنه رأس الأمر كله،
قلت زدنی یا رسول اللہ قال علیک بتلاوت القرآن فإنه نور لك في الأرض وزخر لك في السماء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین ساری جس نے ہلا دی۔ کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر علماء کرام اور چلاس کے اس علاقے تانگیر گلگت بلتستان زندگی میں پہلی دفعہ آپ کے اس علاقے اور عظیم الشان اجتماع کے اندر شرکت کرنے کا موقع نصیب ہوا۔ الحمدللہ آج کی یہ گرد و نواح دیکھتا ہوں، فلک بوس پہاڑیاں، اور پہاڑیوں کے اس دامن میں موحدین کا اتنا جم غفیر، یقیناً دل خوش ہے، دل مطمئن ہے۔ ہم 2 دن پہلے چلے ہیں اور رات ہم نے کاغان کے اندر گزاری، صبح وہاں سے چلے اور کچھ دیر پہلے یہاں پہنچے ہیں۔ تھکاوٹ تو بہت زیادہ ہے، لیکن انسان جس مقصد کے لیے تھکاوٹ برداشت کرتا ہے، جس مقصد کے لیے انسان جد و جہد کرتا ہے، تھکتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، جب انسان اس مقصد کو پا لیتا ہے تو تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اور آج جب میں نے آپ کی اس محبت کو دیکھا، یقین کیجئے توحید و سنت کے ساتھ اس ولولہ انگیز محبت کو دیکھا تو میری محبت میری تھکاوٹ بالکل ختم ہو گئی ہے۔ یقین کیجئے یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا ہم پہ کرم ہے کہ ان پہاڑیوں میں اللہ کے فضل و کرم سے
توحید و سنت کا یہ سمندر موجود ہے۔ شیخ القرآن کی محنت اگر ملکوں پھیلی ہے، قریہ پھیلی ہے، اور اس نے پہاڑوں کے چٹانوں کے اندر بھی اس مرد قلندر نے جو محنت کی ہے، آج اس محنت کا اثر میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ میں حیران رہ جاتا ہوں کہ اس جدید دور کے اندر میں سفر کر کے تھکاوٹ محسوس کرتا ہوں۔ آج سے 50 سال پہلے، آج سے 27 سال پہلے شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری نور اللہ مرقدہ اور پھر ان کے فرزند ارجمند شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب 27 سال پہلے ان پہاڑیوں میں اور اس علاقوں میں چلے ہیں، پھرے ہیں۔ آج مجھے احساس ہوا کہ یہ جو محبتیں ہیں، یہ جو آج آثار نظر آ رہے ہیں، آج جو یہ فرزندان توحید و سنت کا یہ سمندر نظر آتا ہے، اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے، اس کے پیچھے ایک محنت ہے، اس کے پیچھے ایک جہد مسلسل ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اور یہ قرآن کریم کی وہ تحریک ہے جماعت اشاعت التوحید و سنت کہ اس صدی کے اندر رب کائنات نے اس علاقے کے لیے اور پاکستان اور ملک کے طول و عرض کے اندر اللہ نے پنجپیر سے قرآن کی ایک صدا بلند کی ہے، اور جس نے پوری دنیا کے اندر ایک قرآنی تحریک کا انقلاب پیدا کیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے وہی آیت پڑھی ہے جو آج سے 35 سال پہلے شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ جب وفات پا رہے تھے تو اپنے بیٹے کو بلایا، اپنے خاص شاگردوں کو بلایا، اور یہ آیت انہوں نے پڑھی۔ کون سی آیت؟ ساری زندگی قرآن سنایا، ساری زندگی توحید سنائی۔ آج جب جانے کا دن ہے دنیا سے تو اس وقت بھی وصیت میں کہنے لگے، چند آیتیں پڑھی، اس میں ایک یہ آیت بھی تھی، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے اتنا ڈھیلا سا کہا، میرا خیال ہے کوئی خرچہ ہوتا ہے آپ کا؟ خرچہ نہیں ہے پیٹرول کا، کہہ دو خیر ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، میرے پیغمبر تھام لے، مضبوطی سے تھام لے اس چیز کو جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اس قرآن کو تھام لے میرے پاک پیغمبر، اس قرآن کے اوپر آپ جم جائیں میرے پیغمبر، اس کو اپنے پلے باندھ لیں میرے پیغمبر، اپنے چھوٹتے ہیں چھوٹ جائیں میرے پیغمبر، قرآن نہ چھوٹنے پائے، رشتے چھوٹتے ہیں چھوٹ جائیں، قرآن نہ چھوٹنے پائے میرے پیغمبر، مکہ چھوڑنا پڑتا ہے چھوڑ دے میرے پیغمبر، قرآن نہ چھوڑ میرے پیغمبر، کعبہ کی امامت چھوڑنی پڑے، کعبہ چھوڑنا پڑے میرے پیغمبر، کعبہ چھوڑ سکتا ہے لیکن ایک چیز ہے جو چھوڑنے کے قابل نہیں ہے، وہ ہے اللہ کا قرآن۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِنَّهُ، فرمایا إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ذرا اس جملے پہ غور کیجئے، کوثر و کوستان کے رہنے والوں، ان پہاڑوں کے اندر رہنے والوں، میں اکثر کہتا ہوں رجال الجبال کالجبال، پہاڑوں میں رہنے والے لوگ خود بھی پہاڑ ہوتے ہیں، ان کے عقیدے مضبوط ہوتے ہیں۔ سنیے قرآن کہتا ہے میرا پیغمبر سارا کچھ چھوٹ جائے پرواہ نہیں ہے، لیکن فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، قرآن کو تھام کے رکھ۔ اگر آپ نے قرآن تھام لیا، اگر آپ نے قرآن کو قابو کر لیا، آپ نے قرآن کو اپنی زندگی کا دستور بنا لیا، دنیا جو مرضی کہے
کوئی کہے گا برا ہے، کوئی کہے گا اچھا ہے، کوئی بے دین کہے گا، کوئی گمراہ کہے گا، کوئی کیا کہے گا، کوئی برا کہے گا، کوئی بے دین و گمراہ کہے گا، لیکن میرے پیغمبر دنیا جو مرضی یہ کہے، میں تیرا رب کہتا ہوں انک علی صراط مستقیم۔ دنیا جو مرضی یہ کہے، یہ میرا اعلان ہے انک علی صراط مستقیم، تو سیدھے راستے پر ہے میرے پیغمبر۔ اور ذرا اگلی بات سنیے، فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ گلگت بلتستان والو ذرا سنیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، یہ قرآن میرے پیغمبر آپ کے لیے بھی پند و نصیحت ہے، وَلِقَوْمِكَ، آپ کی قوم کے لیے بھی قرآن نصیحت ہے۔ جب قرآن آپ کے لیے نصیحت ہے، جب قرآن آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، تو پھر میرا حکم ہے ذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ کوہستان والوں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو ذرا، سب کو آ رہی ہے سمجھ؟ الحمدللہ۔ تو بات کر رہا تھا، فرمایا انہو لذکر لک، یہ قرآن آپ کے لیے نصیحت ہے، ولقومک، آپ کی قوم کے لیے بھی قرآن نصیحت ہے۔ اور جب قرآن آپ کے لیے نصیحت، آپ کی قوم کے لیے نصیحت، کوہستان والو آپ نے بڑی بڑی تقریریں سنی ہوں گی، آپ نے بڑے بڑے بیانات سنے ہوں گے، لوگ بیان کرتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں قیامت کے دن جو ہے رشتہ داروں کے بارے میں پوچھا جائے گا، قرآن قیامت والے دن قتل کے بارے میں پوچھا جائے گا، قیامت والے دن نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، مرنے کے بعد من ربک من نبیک ما دینک برزخ میں پوچھا جائے گا۔ یہ تو لوگ کہتے ہیں حق ہے، سچ ہے، میں مانتا ہوں، لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا یا نہیں۔ آؤ میں کہنے لگا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے انہو لذکر لک ولقومک وسوف تسألون، قرآن کے بارے میں آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا۔ یہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ پوچھا نہ جائے گا۔ انہو لذکر لک ولقومک وسوف تسألون، آپ سے پوچھا جائے گا میری کتاب کو بیان کیا کہ نہیں، میرا قرآن سنایا کہ نہیں۔ اور اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے پیغمبر قرآن کی تبلیغ شروع کر دے، قرآن پہنچانا شروع کر دے میرے پیغمبر، اپنی سنت پہنچانا شروع کر دے میرے پیغمبر۔ اب ذرا توجہ چاہوں گا، میں زیادہ تفصیل سے بات نہیں کروں گا، چونکہ آج کے اس عظیم اجتماع کے مہمان میرے استاد، میرے شیخ، لاکھوں علماء شیوخ کے استاد شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب ہیں، ابھی چند لمحوں میں آپ کے سامنے آنے والے، سنیے ان کے آنے سے پہلے چند لمحے قرآن سن لیجئے۔ فرمایا اتل ما اوحی
الیک من الکتاب، میرے پیغمبر یہ قرآن سنا، یہ قرآن پہنچا دے میرے پیغمبر، لوگوں کو قرآن سناتا جا میرے پیغمبر۔ یہاں پہ پتھروں کی بارش برسائیں گے، تو پتھروں کی بارش میں قرآن کی بارش برساتا جا۔ انیس گھنٹے کا سفر ہم طے کر کے آئے، تھکے ہوئے آپ ہیں، جو تھک گیا خیر ہے بعد میں اس کو چاپی کر دوں گا، لیکن جواب مجھے چاہیے۔ بیان جاری رکھنا، جلدی ختم نہیں کرنا۔ اچھا توجہ چاہ رہا ہوں۔ فرمایا قرآن پہنچا۔ اب ذرا دیکھیے کوہستان میں رہنے والوں، نبی کریم نے کیسے عمل کیا اس بات پر۔ پہلے دن سے قرآن کا آغاز کیا صفا کی پہاڑی سے، سناتے جا رہے ہیں قرآن، اپنے بیگانے ہو گئے، نام لیوا جان لیوا بن گئے، دوست دشمن بن گئے، رشتے ناتے ختم ہو گئے، قتل کے منصوبے بن رہے ہیں، تہمتیں الزامات لگ رہے ہیں، بہتان لگ رہے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی پاگل اور دیوانہ کہتے ہیں۔ کہا یہ سب کچھ کہ نہیں کہا؟ یہ سارا کچھ کہتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ کا کام قرآن بیان کرنا ہے، آپ کی صفائیاں پیش کرنا میرا کام ہے، آپ کا دفاع کرنا میرا کام ہے۔ جب لوگوں نے کہا انکا لشاعر انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، کہ یہ شاعر ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، جب قوم نے شاعر کہا تو اللہ نے جواباً فرمایا ما علمناہ الشعر وما ينبغي له۔ لوگو میں نے اپنے پیغمبر کو شاعری کا علم نہیں دیا، میرا پیغمبر شاعر نہیں ہے۔ جب لوگوں نے کہا مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، تو اللہ نے جواباً فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ میرے پیغمبر مجھے قسم ہے قلم کی، اور میرے شیخ مانا کرتے ہیں، کہتے ہیں والقلم، میرے پیغمبر قلم شاہد ہے، قلم گواہ ہے میرے پیغمبر کہ تو مجنون نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ میرے پیغمبر قلم سے جو کچھ لکھا جائے گا، قلم سے جو کچھ لکھا جا چکا ہے، نبیوں کا قلم گواہ ہے کہ تو شاعر نہیں، تو مجنون نہیں ہے، فرشتوں کا قلم گواہ ہے کہ تو مجنون نہیں ہے، تاریخ کا قلم گواہ ہے کہ تو مجنون نہیں ہے۔ اگر ڈاکٹر تیرے سامنے آئے تیری تشخیص کرے تو ڈاکٹر کا قلم بھی تجھے مجنون نہیں لکھے گا۔ طبیب آ جائیں کائنات کے تو طبیب کا قلم بھی آپ کو پاگل و دیوانہ نہیں لکھے گا۔ میرے پیغمبر آپ دیوانہ نہیں ہیں، بلکہ آپ تو وہ شان والے ہیں، آپ تو وہ عظمت والے ہیں کہ آپ کی محفل میں پاگل بھی آ کے کائنات کے امام بن جاتے ہیں۔ آپ کی محفل میں آنے والے دیوانے بھی رنگے جاتے ہیں، ہے کہ نہیں ایسا؟
فرمایا ما انتا بنعمت ربک بمجنون، تو مجنون نہیں۔ اور جب انہوں نے کہا تبت لک یا محمد، ابو لہب نے کہا، تو اللہ نے جواباً کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب و تب، تیرے ہاتھ تباہ ہو جائیں ابو لہب، تو برباد ہو جائے۔ اور جب انہوں نے کہا لست مرسلا، تو رسول نہیں ہے، تو اللہ نے جواباً فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین۔ یہ حکمتوں سے بڑا قرآن گواہ ہے۔ میں قرآن کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ انک لمن المرسلین، تو میرے رسولوں میں سے ہے میرے پیغمبر۔ قرآن سناتے جا، قرآن پہنچا میرے پیغمبر۔ اب ذرا چلاس والو سنیے، تانگیر والو سنیے، نبی کریم مکے والے سارے مخالف ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مکے والے سارے کیا ہو گئے؟ جی مکے والے مخالف ہو گئے۔ تو نبی کریم نے کہا مکے والے نہیں مانتے۔ منہ بولا بیٹا غلام زید ابن حارثہ کو فرمایا چل میرا زید، دونوں چلتے ہیں۔ یہ تو نہیں مانتے، یہ میری قوم ہے، یہ تو میرے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ چل چلتے ہیں طائف والوں کے پاس، شاید طائف والے مان جائیں۔ جب یہ بابو سرتاب سے اترتے اترتے آگے آئے نا، تو مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے طائف کی وہ پہاڑیاں ہوں، بالکل ایسے ہی منظر نظر آ رہا تھا۔ رمضان میں جانے کا موقع نصیب ہوا عمرے کے لیے، تو میں نے ساتھیوں سے کہا آؤ ذرا طائف کا سفر بھی کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں ان علاقوں میں اللہ کے نبی نے اللہ کی توحید سنائی ہے۔ تو جب میں پہاڑیوں سے گزرا سارا منظر سامنے آ گیا۔ اے سی نہیں، گاڑی نہیں ہے، اونٹ نہیں، گھوڑا نہیں، 95 کلومیٹر کا سفر اللہ کے نبی پیدل طے کرتے ہیں۔ کتنا؟ سنیے، 95 کلومیٹر کا سفر زید ابن حارثہ اور سید الانبیاء پیدل طے کرتے ہیں۔ تھکے بھی ہیں، بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، تھکاوٹ ہے، لیکن قربان جاؤں قرآن والا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، قرآن والا فریضہ پورا کر رہے ہیں۔ جب طائف پہنچتے ہیں، طائف کے 3 سردار ہیں بنو ثقیف کے، تینوں ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں حجرے کے اندر۔ میرے پاک پیغمبر حجرے کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ جب حجرے کے اندر تشریف لے جاتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر، تینوں سردار کہتے ہیں جی کیسے آنا ہوا، کیسے تشریف لائے؟ نبی کریم کہنے لگے لوگو تم بنو ثقیف کے سردار ہو، میں آپ کے پاس ایک مشن لے کے آیا ہوں، میں آپ کے پاس ایک دعوت لے کے آیا ہوں، میں آپ لوگوں کے پاس اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، ایک درد دل لے کے آیا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ تفلحو، یہ مان جاؤ کہ حاجت روا ہوں، مشکل کشا کون ہے؟
گلگت بلتستان والوں جو اللہ کو مانتے ہیں وہ جواب دو، الہ و معبود کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ ہے۔ نظر نیاز کے لائق کون ہے؟ سجدوں کے لائق کون ہے؟ عبادت کے لائق کون ہے؟ کس کی پکار سچی ہے؟ اللہ کی پکار سچی ہے۔ جب یہ پیغام سنایا، قرآن سنایا، عرب بڑے مہمان نواز لوگ ہیں، ہر برائی کے باوجود کچھ اچھائیاں بھی ہیں، مہمان نواز لوگ ہیں، لیکن جب یہ پیغام سنایا تو ایک کہنے لگا اللہ کو آپ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ملا کہ اس کو نبی بناتا، اور کوئی نہیں تھا آپ کے علاوہ نبی بننے کے لیے۔ دوسرے نے جواباً کہا، کہتا ہے اس وقت غلاف کعبہ سی رہا تھا، غلاف کعبہ سیتے ہوئے کہتا ہے میں غلاف کعبہ ٹکڑے ٹکڑے تو کر دوں گا مگر تجھے نبی نہیں مانوں گا۔ تیسرا سردار کہنے لگا، قوم کا لیڈر کہنے لگا، کہتا ہے اخرج من بلدنا لا اکلمک، نکل جا ہمارے شہر سے، میں تجھ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اگر تو جھوٹا ہے نعوذ باللہ تو میں جھوٹوں سے بات نہیں کرتا، اگر تو سچا ہے تو سچے سے بحث و مباحثہ کرنا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ برا بلا کا، پانی کا نہیں پوچھا، کھانے کا نہیں پوچھا کہ 95 کلومیٹر کا راستہ طے کر کے آنے والا یہ حسین و جمیل انسان، یہ خوبصورت انسان، یہ کمالات والا انسان، یہ پر نورانی چہرے والا انسان تھکا ہوا ہے، پوچھا بھی نہیں، بیٹھنے کا بھی نہیں کہا۔ آسان نہیں اللہ کا قرآن سنا، پوچھا بھی نہیں۔ نبی کریم نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ فرمایا او بنو ثقیف کے سرداروں، خیر ہے، خیر ہے، کوئی پرواہ نہیں، میں معاف کر دوں گا۔ تم نے برا کہا، اچھا کہا، گالیاں دی، کوئی پرواہ نہیں، بس میری ایک درخواست مان لو، شور نہ کرنا، یہ بات یہیں دبا دینا، قوم کو خبر نہ ہو جائے، مکے والوں کو نہ بتا دینا، خوشیاں منائیں گے وہ، ان کو میرے اوپر خوش نہ کرنا، آپ کے پاس آئندہ نہیں آؤں گا، بس مجھے موقع دے دو، میں ان شہر کے غریبوں کو اللہ کا قرآن سناتا ہوں۔ سردارو تم نہیں مانتے، نہ مانو، میں شہر کے ان سردار نہیں، ان غریبوں کو قرآن سناؤں گا۔ لیکن ان بدبختوں نے بس نہیں کی، اٹھ گئے اور اعلان کیا شہر میں، کہنے لگے او طائف شہر والو اٹھو، گستاخ آ گیا، بے دین آ گیا، ہمارے معبودوں کا دشمن آ گیا۔ جب سارے قوم اٹھے کہنے لگے اس کو مارو۔ بس کر دوں تو پھر میری طرف توجہ کرو۔ بچوں نے، جوانوں نے جولیوں میں پتھر ڈالے، اللہ کے پاک پیغمبر طائف کے بازار میں جا رہے ہیں، دونوں جانب سے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، کوئی چھتوں سے مار رہا ہے، کوئی سامنے سے پتھر مار رہا ہے، شور بھی ہے، آوازیں بھی کسی جا رہی ہیں۔ میرے پاک پیغمبر کے سر کا خون پاؤں تک جا پہنچا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، قائدنا شہید، طیب طیب کیا، قائدنا شہید، قائدنا شہید، قائدنا شہید، قائدنا شہید، قائدنا شہید۔ سلامت سلامتی، پنجبی پنجبی، سلامت سلامتی۔
بس ٹھیک ہے، بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر سن لیں انشاءاللہ۔ شیخ القرآن کا بیان شروع ہونے والا ہے۔ بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف پہنچتے ہیں، قوم مخالف ہے، ساری پتھر مار رہے ہیں، اپنے کوئی نہیں، پردیسی مسافر ہے اللہ کا پاک پیغمبر۔ قوم کا یہ رویہ ہے، مارا جا رہا ہے ہر جانب سے، خون مبارک، سارا وجود خون میں رنگین ہے۔ توجہ ہے، سارا وجود خون میں رنگین ہے، ایک ہی صدا لگا رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ بس میرا آج کا موقع، میں آپ سے ووٹ مانگنے نہیں آیا، میں آپ سے چندے مانگنے نہیں آیا، میں آپ سے نوٹ مانگنے نہیں آیا، اقتدار مانگنے نہیں آیا، بس ایک اعلان کرنے آیا ہوں۔ وہ اعلان کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ حاجت روا ایک اللہ، مشکل کشا ایک اللہ، داتا و غوث اعظم صرف ایک اللہ، بس یہی پیغام ہے، خون میں رنگین ہے۔ آثار بے ہوشی کے آ رہے ہیں، کئی میل تک ایک باغ کے اندر چلے جاتے ہیں، انگوروں کا باغ ہے، نبی کریم جا کے ٹیک لگاتے ہیں باغ کے ساتھ، باغ بھی اپنوں کا نہیں، عتبہ شیبہ کا ہے۔ انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا انگور رکھ کے مجمع میں، اور پتہ ہے عداس نام تھا اس کا، کہتے ہیں وہ جو بندہ آیا ہے جو سارا خون میں رنگین ہے، یہ انگور اس بندے کو دے کے آ جاؤ۔ کافر کو بھی ترس آ گیا، دشمن کو۔ نبی کریم کے پاس جب انگوروں کا گچھا لے کے آتا ہے عداس، نبی کریم ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، کہتے ہیں بسم اللہ، بسم اللہ کہا۔ عتبہ شیبہ کا غلام کہنے لگا، یہ آپ نے کیا کہہ دیا ہے؟ یہ کلمہ تو یہاں کے لوگ نہیں جانتے۔ کیوں؟ سارے مشرک تھے، وہ تو یہ نہیں جانتے۔ نبی کریم نے فرمایا تو کون سے علاقے کا ہے؟ کہنے لگا میں نینوا کا ہوں۔ نبی کریم خون میں رنگین کہتے ہیں نینوا تو میرے بھائی یونس علیہ السلام کا علاقہ ہے۔ وہ کہنے لگا جی آپ یونس علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ نبی کریم نے فرمایا ہاں جانتا ہوں، وہ میرا بھائی ہے، وہ بھی اللہ کا نبی اور رسول، میں بھی اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ اللہ نے ان کے حالات قرآن میں مجھے بتائے ہیں، قرآن میں اللہ نے مجھے حالات بتائے۔ تو بس جب یہ جملہ کہا، عداس نے فوراً ہاتھ پکڑا۔ حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں، سیرت ابن ہشام نے لکھا ہے، فوراً ہاتھ پکڑا اور ہاتھ چوم کے کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ تو یہ دو کافر جو تھے انہوں نے جلدی بولا ادھر آؤ ادھر آؤ،
یہ آپ کیا کرنے لگے؟ وہ کہنے لگے میں نے تو ان کو نبی مان لیا ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں آپ کا دین ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں آپ مانتے یا نہیں مانتے، میں نے پہلی ملاقات میں مان لیا ہے، آپ کی مرضی ہے مانو یا نہ مانو، میں پہلی ملاقات میں مان گیا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر چلتے ہیں، امام بخاری حدیث نقل کرتے ہیں، ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں احد سے زیادہ سخت دن بھی کوئی گزرا ہے؟ کون سے دن سے؟ احد کے دن سے۔ یہ وہ دن ہے جس دن 70 صحابہ کرام احد کے میدان میں جام شہادت نوش کرتے ہیں، نبی کریم کا دندان مبارک شہید ہوتا ہے، آپ کے وجود سے خون کے فوارے جاری ہیں۔ تو نبی کریم نے فرمایا ہاں عائشہ احد کے دن سے بھی سخت دن گزرا ہے۔ فرمایا وہ کون سا دن؟ فرمایا وہ طائف کا دن ہے جب میں تنہا اللہ کا قرآن سنا رہا تھا اور طائف کے لوگ مجھ پہ پتھروں کی بارش کر رہے تھے۔ احد میں تو اکیلے نہیں تھا، 700 یاران تھے، لیکن طائف میں اکیلے تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے جب مصیبت سب پہ آئے تو المصیبت اذا عمت خفت، جب عام ہوتی ہے تو ہلکی ہو جاتی ہے، اور جب ایک بندے پہ آ جائے تو مشکل ہوتی ہے۔ تو اس دن میں اکیلے تھا، جا رہا ہوں، میں نے اوپر دیکھا بادل کا ٹکڑا آ گیا، سر پہ سایہ کیا ہوا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں لوگوں، اللہ اپنے نیک بندے کو مصیبت میں ضرور ڈالتے ہیں لیکن مصیبت میں بے سہارا نہیں چھوڑتے، ہاتھ ضرور دیتے ہیں۔ مصیبت میں ڈالتے ہیں لیکن اکیلے نہیں چھوڑتے، مدد اس کی کرتے ہیں، اس کی نصرت کرتے ہیں۔ تو جب میں نے سر اٹھایا تو صاحبان میں جبریل ہے۔ فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ، میں نے کہا وعلیکہ السلام یا جبریل، آپ پہ بھی سلام ہو۔ فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی قوم کا رد عمل دیکھ لیا، آپ کے وجود سے بہتا ہوا خون بھی دیکھ لیا، اور آپ کی زبان سے نکلے ہوئے جملے بھی دیکھ لیے، آپ کی فریاد بھی سن لی اللہ نے۔ ھذا ملک الجبال، یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ حکم کریں ابھی پہاڑ ٹکرا کے طائف والوں کو ملیم میٹ کر دیا جائے گا۔ سنیے نبی کریم کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں لا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ ولا یشرک بہ شیئا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ تباہ ہو جائیں، میں یہ چاہتا ہوں یہ نہیں بھی مانتے، ان کی نسلوں میں ایسے پیدا ہو جائیں جو اللہ کی عبادت کریں، اکیلے اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کوئی پرواہ نہیں، اگر تو راضی ہے تو یہ تکلیف بھی برداشت ہے، تو راضی ہے تو یہ مصیبت بھی برداشت ہے، تو راضی ہے تو یہ دکھ اور پریشانی بھی برداشت ہے، یہ لوگوں کے الزام بھی برداشت ہیں، یہ تہمتیں بھی برداشت ہیں، لیکن اللہ یہ برداشت نہیں کہ تو ناراض ہو جائے۔ تو راضی ہے تو پرواہ نہیں، کیونکہ میں کہتا ہوں شاعر نے کیا نقشہ کھینچا ہے، فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَىٰ وَالْأَنَامُ غِضَابٌ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابٌ۔ فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ، اللہ اگر تو میٹھا ہو جائے
تو اگر ساری زندگی کڑوی ہو جائے تو پرواہ نہیں ہے. وَلَيْتَكَ تَرْضَىٰ وَالْأَنَامُ غِضَابُ. اللہ اگر تو راضی ہو جائے چاہے ساری مخلوق ناراض ہو جائے کوئی پرواہ نہیں. اللہ میری آرزو یہ ہے کہ فَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابُ. اللہ میرے اور تیرے تعلقات سلامت رہیں، برابر رہیں، استوار ہیں. جان سے اگر تعلقات ختم بھی ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں. میرا تو یہی اعلان ہے، میری تو یہی آرزو ہے کہ اذا صح منک الود فالکل ہین، اذا صح منک الود فالکل ہین وکل الذی فوق التراب تراب. دوستو، اللہ کے پاک پیغمبر نے اللہ کی کتاب سنائی، اللہ کا قرآن سنایا. یہ واقعہ میرے ذہن میں پتہ ہے کس سے آیا؟ جب میں بابو ٹاپ سے جو ہے بابو سر ٹاپ وہاں سے ہوتے ہوئے پہاڑیوں پہ آیا تو مجھے وہ طائف کا منظر سامنے آیا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ 19 گھنٹے کا یہ سفر ہم گاڑی میں اے سی لگا ہوا طے کر کے آ رہے تھے، چونکہ پیچھے تو سردی تھی اور پھر یہاں کا تھوڑا موسم گرم تھا چلاس کا. تو میرے دل میں ایک خیال تھا، جب اپنے استاد اپنے شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد طیب طاہری صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ، جب ان سے میں نے یہ سنا کہ 27 سال پہلے میں ان علاقوں میں آیا ہوں اور یہاں کے یہ در و دیوار گواہ ہیں کہ میں نے اللہ کا قرآن سنایا. پھر یہاں کے لوگ وہاں پنجپیر گئے، قرآن سیکھا، عقیدہ سیکھا اور آج اس محنت کا اثر نظر آ رہا ہے. یقین کیجئے 10 بندے بھی اکٹھے کرنا آسان نہیں. یہ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے، یہاں کوئی اقتدار کا جھگڑا نہیں، یہاں کوئی کرسی اور وزارت کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں کوئی دولت اور چندے کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں نوٹ اور ووٹ کی بات نہیں ہے، یہاں اللہ کے قرآن کی بات ہے. اور یہ اسی محنت کا اثر ہے کہ آج یہ دوسرا دن ہے یہ لوگ اس جنگل کے اندر بیٹھے ہوئے اللہ کا قرآن سن رہے ہیں. یقین کیجئے کہ دل باغ باغ ہوتا ہے کہ ان کی محنتیں ہیں اور ہم ان کے لگائے ہوئے اس باغ میں گھومتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ باغ سدا بہار رہے، اللہ کرے کہ یہ علاقہ قرآن و سنت کے ساتھ اسی طرح آباد رہے. زندگی باقی، ملاقات باقی. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.